سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مزید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بگر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادری امنار یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یا رسول اللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ اور زور سے۔ آدھا کے معنی دشمن، آدھا کے معنی دشمن۔ عدو کی جمع ہے ادا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ یہ کلام امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو بہت بڑے بڑے واقعات کو ایک جملے میں سیم کارڈ کی طرح رکھ دیتے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور تجھ سے اور جنت سے نسبت اے وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ذرا زور سے بولو، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ان کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے،
اسی عالم میں رہ جاتے. یا رسول اللہ یہ تیری مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تیری مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اگر بات پسند آئی ہے تو ذرا جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. کبھی آپ ہنستے ہوئے بچے کو دیکھا ہے پیدائش کے وقت؟ اور نہیں روتے ہیں تو ڈاکٹر اس کے پیٹھ پہ مارتا ہے، دایا اس کی پیٹھ پہ مارتا ہے تاکہ روئے. آپ نے ہم نے کتنی کھائی ہوگی پتہ نہیں. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. اور زور سے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام جھوم کر اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا. اور دنیا تو دنیا ہے، قبر میں پہنچنے کے بعد یہ عاشق مصطفیٰ کیا ہوگا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو وہ قبر میں بھی درود مصطفیٰ ان کے ہونٹ پہ جاری رہتا ہے. عادت پڑ گئی نا. دو چیز بہت خیال رکھنے والی چیز ہے، ایک ہے عادت اور ایک ہے فطرت. ایک ہے عادت، بیڑی پینے کی عادت ہے کبھی چھوٹ سکتا ہے. پان کھانے کی عادت ہے کبھی چھوٹ سکتا ہے. سگریٹ پینے کی عادت ہے کبھی چھوٹ سکتا ہے. جھوٹ بولنے کی عادت ہے کبھی چھوٹ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام بری عادتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عادت اور فطرت، عادت چھوٹ سکتی ہے، عادت چھوٹ سکتی ہے، لیکن فطرت کبھی چھوٹ نہیں سکتی. اگر کسی کی فطرت بن گئی ہو جھوٹ بولنا، کسی کی فطرت بن گئی ہو دھوکہ دینا، کسی کی فطرت بن گئی ہو کسی کے پاؤں کو کھینچنا، کسی کی فطرت بن گئی ہو کسی پہ الزام ڈالنا، کسی کی فطرت بن گئی ہو کسی کو ستانا، کسی کی فطرت بن گئی ہو کہ بیجا کسی پر قبضہ کرنا، کسی کی فطرت بن گئی ہو حرام کھانے کی، تو وہ کبھی چاہے وہ 70 حج بھی پڑھ لے تو فطرت کبھی سدھرے گی نہیں. عادت سدھر سکتی ہے، فطرت نہیں. یہ جیون کے ساتھ رہتا ہے. جیسے سایہ ہمارے ساتھ، سایہ کبھی ساتھ چھوڑتا نہیں، ویسے ہی فطرت ساتھ چھوڑتی نہیں. تو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری فطرت میں فطرت اسلام پیدا فرما، ہماری فطرت میں محبت رسول پیدا فرما، ہماری فطرت میں بادب زندگی عطا
عطا فرما، ہماری فطرت کو عبادت کے ساتھ جوڑ دے۔ عادت سدھر سکتی ہے، فطرت نہیں۔ سمجھ گئے؟ اب میں آگے بڑھوں۔ درود و سلام پڑھنا ہم سنیوں کی فطرت ہے، عادت نہیں، فطرت ہے۔ زور سے بولو۔ تو یہ فطرت قبر میں بھی کام میں آئے گا۔ دوڑیں گی حوریں پڑھتی درود، کب؟ دوڑیں گی حوریں پڑھتی درود، لاشا جو لے گا نام محمد۔ یہ ہماری فطرت ہے۔ جب ہماری لاش سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام ہوں گے تو حوریں بھی دوڑیں گی کہ ایک جنتی قبر میں آیا ہے، ابھی سے دیدار کرنا شروع کر دو۔ جنت تو بعد میں جائے گا، لیکن حوریں اس کو قبر سے ہی استقبال کرنا شروع کر دیتی۔ جس کا قبر میں استقبال ہو اسی کو کہتے ہیں سنی۔ ذرا زور سے۔ اور کیسے سنی ہے؟ الحمدللہ کوئی بھی ہماری سنیت کو چھین نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم ایسے سنی ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔ ذرا سب مل کر بولو یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ ہم کیسے سنی ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام زینت۔ اور جب یہ نبی رب حبلی کہتے ہوئے پیدا ہو گئے، اور جب اپنے پاؤں مبارک سے چلتے ہوئے کعبہ شریف کا دیدار کیا ہوگا، اس وقت کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ لیکن جب کعبہ شریف نے دیکھا کہ میرے نبی پیدا ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ بت شکن ماشاءاللہ، ذرا اسی کو آواز سے آواز ملا کر پڑھیے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ بت شکن آیا یہ کہتے، منہ کے بل بت گر پڑے۔ 360 بت تھے کعبہ شریف کے آس پاس میں۔ کتنے؟ 360 بتوں کی عبادت ہوتی تھی اس کعبہ شریف کے اندر۔ لیکن ایسا نبی آیا کہ انسان تو انسان، جہان تو جہان، کعبہ کو بھی بتوں سے پاک کر دیا ہے۔ اس لیے کہ بت شکن آیا یہ کہتے، منہ کے بل بت گر پڑے۔ حدیث پاک میں آیا کہ سارے بت منہ کے بل گر پڑے، منہ کے بل گر پڑے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو بت شکن آیا یہ کہتے، منہ کے بل بت گر پڑے۔ بت شکن آیا یہ کہتے، منہ کے بل بت گر پڑے، اور جھوم کر کہتا ہے کعبہ، اور جھوم کر کہتا ہے کعبہ الصلاۃ
وسلام. اور کعبہ سے پوچھو کہ تیرا کعبہ کون ہے. کعبہ ساری دنیا تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. انڈیا والے پڑھے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. پاکستان والے انڈونیشیا والے پڑھے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. لیکن کعبہ سے پوچھو کہ تیرا کعبہ کون ہے. تو امام اہل سنت اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. آواز جیسی چاہیے مجھے مل نہیں رہی ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. جب قیامت قائم ہوگی پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے, زمین بالکل پلین ہو جائے گی, نہ کوئی جہاڑ ہوگا نہ پہاڑ ہوگا نہ سمندر ہوگا نہ ندی ہوگے نہ نالے ہوں گے. ساری دنیا جب مٹا دی جائے گی تو کعبہ شریف مکہ شریف سے چل کر گنبد خضرا کے پاس آئے گا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ کعبہ شریف مکہ شریف سے مدینہ شریف آ جائے گا. اللہ اکبر. ذرا زور سے پڑھو. اس لیے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیو آؤ روضہ دیکھو. اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور ہے اب یہ بتوا تم کو سمجھ میں آوے کہ نہ آوے. ہم تو سنی ہے, پیدائشی سنی ہے, ہماری سنیت کوئی چھین نہیں سکتا ہے. بتوا سمجھ میں آوے کہ نہ آوے. لیکن آؤ ایک موقع تمہارے سامنے رکھوں, ایک موقع تمہارے سامنے رکھوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف سے فتح مکہ کے لیے, مکہ شریف کے فتح کے لیے تشریف لے گئے, اور جب شہر مکہ فتح ہو گیا, شہر مکہ فتح ہو گیا فتح مکہ کے دن, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک ہاتھوں سے بتوں کو چھڑی سے مار رہے, گراتے جا رہے ہیں, ریزہ ریزہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اور کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا. زور سے بولو. جب اسلام کا سفید جھنڈا کعبہ شریف کے اوپر لگا دیا گیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. اور زور سے بولو. جب نماز کا وقت ہو گیا تو آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے, ہم سنیوں کے ناؤں کے کھیون ہارے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال اذان کا وقت ہو چکا ہے. مدینے میں نیچے اذان دیا کرتے تھے, لیکن آج مکے میں کعبہ کے اوپر اذان دو. اور زور سے بولو, اور زور سے بولو. کہہ دو یا رسول اللہ. آج دنیا میں سب سے پہلی اور آخری مرتبہ ایک شخص کو چڑھایا گیا جسے حضرت بلال کہا جا رہا ہے. کس لیے چڑھایا جا رہا؟ اذان دو, نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب تک چھپ کر اذان ہوتی تھی, اب چھپ کر اذان ہوگی. اللہ اکبر. حضرت بلال کعبہ شریف پر چڑھ گئے, لیکن سوچ میں ہے کہ اب کدھر اذان دوں. جب نیچے تھا تو کعبہ شریف کی طرف رخ کرتا تھا, اب تو کعبے کے چھت پر ہوں, کدھر رخ کروں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلال کیا سوچتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ, جب نیچے تھا تو منہ میرا قبلے کی طرف ہوتا تھا, کعبے کی طرف ہوتا تھا. یا رسول اللہ, آپ نے کعبہ شریف کے چھت پہ چڑھا دیا ہے, اب چہرہ کدھر کروں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھ محمد کی طرف رخ کر لو. اللہ اکبر.
اور کعبہ شریف کے چھت پر رخ مصطفیٰ کے سامنے وہ پہلی اذان ہوئی، وہی آخری اذان ہوئی جو قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے۔ وہ نبی ہمیں ملا ہے، اس لیے کہتے جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد ان کی محبت کبھی رسوا ہونے نہیں دے گی۔ انہی سے محبت کرو۔ اور محبت کا تقاضا کیا؟ لوگ پوچھتے کہ آپ کہتی ہیں محبت کرو محبت کرو، محبت کا مطلب کیا؟ جہاں میرے آقا کا نام آ جائے دل بچھا دو، جہاں میرے آقا کا نام سنو زبان کو درود مصطفیٰ سے تر کر لو۔ آج مصطفیٰ جان رحمت پہ تم درود پڑھتے رہو، کل میدان محشر ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ کر لو دوستی پیارے مصطفیٰ سے۔ یہی ایک دوستی ایسی ہے جو نہ دنیا میں رسوا ہونے دیتی ہے نہ آخرت میں رسوا ہونے دیتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔